اور شہزاد مجھے بتائیے گا کہ جو ساری کیلکولیشنز تھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہر ایک کی جانب سے، چاہے وہ صحافت ہو، ادارہ جاتی کیلکولیشنز ہوں، تب کی اپوزیشن، آج کی حکومت کی کیلکولیشنز ہوں، وہ ساری تو غلط ثابت ہوئیں. جس طرح لوگ باہر نکلے، جس طرح آپ نے پھر بائی الیکشنز میں جیتتے دیکھا، پھر کراچی کا الیکشن ابھی جیتتے دیکھا، ایک مومنٹم بہرحال ہے. گو کہ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا امپیریل ایویڈنس نہیں ہے، مگر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کیلکولیشنز کی بنا پہ ہی اور ان کو اب اس سو کالڈ مقبولیت اور پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے بھی آج ہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ جو بھی فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا عمران خان اسینچلی بند گلی میں پھنس گئے ہیں یا ان کی مقبولیت کی ویو ہی ان کو اس ہر مقدمے سے نکال لے گی؟ بہت شکریہ مہد. طلعت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی اتنا بڑا امپیریل ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے. عام انتخابات نہیں ہوئے ہیں جہاں ہم بتا سکیں کہ کون سی پارٹی کتنی مقبول ہے. لیکن ریلیٹو ٹرمز میں جب آپ بات کریں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے اس سے بہت سارے لوگ متفق ہوں گے، کہ جب پی ٹی آئی حکومت کر رہی تھی اور آج جہاں پی ٹی آئی ہے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. جو گورننس تھی، جو پرفارمنس تھی، اس کی وجہ سے یا تو ان کا ووٹر گھر بیٹھ گیا تھا یا ووٹر بیس میں ان کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کی جو کارکردگی یا ان کی جو نیریٹو انہوں نے جو بنایا ہے، چاہے وہ سچا ہو، جھوٹا ہو، وہ نیریٹو عوام میں مقبول ہوا ہے اور ان کا جو سو ہے وہ ووٹر تھا وہ جاگ گیا ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو 18 سال سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں لوگ اور وہ ووٹر لسٹ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان کا رجحان بھی پی ٹی آئی کی طرف نظر آتا ہے. تو اس وقت سے لے کے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن مقبولیت کیا آڑے آئے گی ان کے کیسز کے؟ ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے کہ جو مقبول لیڈر ہوتا ہے اسی کو رستے سے ہٹایا جاتا ہے نا. چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، مقبول لیڈر تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، یا نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، یہ اپنے دور میں تو مقبول تھے. مقبول ہوتے ہیں تبھی آپ کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز تو ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو. اور اس وقت جہاں تک نظر آ رہا ہے اور جو کچھ بات چیت ہم سے بھی ہوتی رہی ہے، جو ایویڈنسز مل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دو چیزوں پہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. ایک کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اب کیا یہ پلان ایگزیکیوٹ ہو پائے گا؟ کیا اسی طرح ہوگا جیسے کہ نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا؟ یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، کیونکہ جو عمران خان کا ووٹر یا سپورٹر ہے، کیا وہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اس کی وجہ سے پلان چوپٹ ہو جائے گا؟ اس پلان کو تکمیل 9 تک پہنچانے کے لیے آپ کو کون سا کیس سب سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے؟ 2 کنٹیمپٹ کے کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ کا کیس ہے نان ڈیکلیریشن کا، اور ایک مس ڈیکلیریشن کا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں. دیکھیں، مجھے لگتا ہے کنٹیمپٹ کیس میں تو پھر بھی اگر وہ جس طرح آج انہوں نے وضاحت کی ہے وہاں جا کے انکنڈیشنل اپالوجی کر لیتے ہیں تو عام طور پہ جو ججز ہیں اعلیٰ عدالتیں وہ تھریش ہولڈ کافی ہائی رکھتی ہیں. کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ طلال چودھری یا دانیال عزیز نے معافی مانگی لیکن پھر بھی ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا. کچھ کیسز میں عدالتیں کہتے ہیں کہ آپ نے دیر کر دی معافی مانگنے، آپ نے میرٹ پہ کیس لڑنے کے بجائے آپ کو پہلے ہی آ کے اپالوجی کر لینی چاہیے تھی. لیکن آپ کا سوال جو ہے کہ کون سا کیس مضبوط ہے، اگر پیورلی ٹیکنیکل بیسس پہ دیکھا جائے، جیسے کہ نواز شریف کا کیس تھا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے سیلری، ان کی جو ریسیویبل سیلری تھی اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے کہا کہ آپ نے یہ 2013 کے کاغذات نامزدگی میں نہیں جمع کروائی ہے، اس بنیاد پہ دیکھا جائے تو پھر تو ہر کیس مشکل لگتا ہے. چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہو، ٹیکنیکل بنیاد پہ وہ بھی ہے. توشہ خانہ کا کیس، پہلے سال میں انہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیریشن میں نہیں جو ہے تحفے ظاہر کیے یا اس سے جو انکم جنریٹ کی وہ نہیں ظاہر کیے، اگلے سال جا کے کیے. اب کیا الیکشن کمیشن یہ پلی مانے گا ان کی کہ ہم نے پہلے سال میں نہیں کیے تو اگلے سال میں کر لیے، لہٰذا ہماری نیت نہیں تھی، انٹینشن نہیں تھی ہماری چھپانے کی؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ٹیکنیکل بنیاد پر تو آبویسلی کیسز ان کے بڑے اہم نظر آتے ہیں. اب دیکھیں، ہم اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہر مرتبہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد پہ 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کر کے ایک لیڈر کا سیاسی کیریئر ختم کر دینا ہے، جو کہ ماضی میں ہم نے کرتے آئے ہیں، غلطیاں بھی کرتے آئے ہیں. کیا وہی ہم نے پیمانہ آگے بھی لے کے جانا ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے؟ اب یہ تو میرے خیال سے اداروں کا فیصلہ ہوگا پھر.